آپ کو کس نے کہا کہ موبائل کے اندر قرآن پڑھنا ناجائز ہے؟ کس نے کہا؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ موبائل کے اندر قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے؟ میرے سال کے کئی دور الحمدللہ موبائل کے اندر ہو جاتے ہیں. میں بنگلور سے بیٹھ کر وجے واڑا یا حیدرآباد جاؤں کیا بیکار جاؤں میں؟ یہی تو الحمدللہ اللہ نے ایک نعمت بنا کر ہمارے ہاتھوں میں موبائل ادا کر دیا، اور آپ اٹھے بیٹھے مسئلے بیان کر دیے کہ موبائل میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر پوچھا جائے کہ آپ کو کس نے کہا؟ مفتی اعظم نے کہا، شیخ الحدیث نے کہا. کون کہا آپ کو؟ نہیں، امیر صاحب نے کہا. امیر صاحب کون ہوتے ہیں؟ امیر صاحب کا مقام کیا ہے؟ کس نے ان کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ مسائل بیان کریں؟ نہیں، ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں 5-10 منٹ میرے اس طرف چلے گئے، میں عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں. خدارا کبھی مسائل جاہل اور عابد کسی صورت میں بیان نہ کرے. موبائل میں قرآن پڑھنا جائز ہے، موبائل میں قرآن پڑھنا جائز ہے. ایک صاحب تو مجھ سے خود بحث کرنے لگے تقریباً 4-5 مہینے پر، نہیں مولانا سعد صاحب نے کہہ دیا کہ موبائل میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے. میں نے کہا کہ سعد صاحب جیسے ایک مولانا ہے، الحمدللہ میں بھی ایک مولانا ہوں. کیا سعد صاحب کے سامنے کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی نہیں؟ اور یہ کس میں لکھا ہے کہ فلاں مولوی نے اگر فتویٰ دے دیا تو اس کے خلاف میں کوئی دوسرا نہیں دے سکتا؟ وہ ان کا تفرد ہے. میں بادب ہو کر کہتا ہوں کہ وہ اپنا خاص مسئلہ بیان کرتے ہیں، وہ تو مسائل کی دنیا میں وہ بہت بھول چوک کرتے ہیں. ان سے فضائل سنو، ان سے مسائل نہ سنو. دعوت و تبلیغ کی تحریک میں صرف فضائل کی اجازت ہے، مسائل کی اجازت نہیں ہے. میں صرف بطور نمونہ کے نام لے لیا. مجھے کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کسی سے کوئی عداوت نہیں ہے، کسی سے کوئی بغض نہیں ہے. سب کا ادب کرتا ہوں، سب سے محبت کرتا ہوں، سب کا لحاظ رکھتا ہوں. جب بات حق کی آ جاتی ہے تو ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں بالکل غلط ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ موبائل میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ 100% غلط ہے. ہاں، میں پھر ایک مرتبہ آپ کے ذہنوں میں بات کو اتارنے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر موبائل کا پوچھ ہو اور اس میں ٹیمپر گلاس ہو، بغیر وضو کے اس موبائل کو ہاتھ میں پکڑ کر آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں. اگر موبائل میں پوچھ نہ ہو اور اس کا ٹیمپر گلاس نہ ہو اور آپ نے اس کے اسکرین میں قرآن شریف کو لے کر آ گیا تو اس وقت مفتیان کرام نے صاف طور پر لکھا ہے کہ ایسے موبائل کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن یہ بات تو متفقہ ہے کہ قرآن پاک کو کبھی بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگاؤ. نابالغ بچہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتا ہے، لیکن بالغ عاقل مسلمان مرد یا عورت بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگائے. کئی بے برکتیاں ہمارے گھروں کے اندر صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگا دیتے ہیں. عورتوں تک بات جاتی ہے، کبھی جالا مارتے ہوئے وہ سیڑھی رکھ کر چڑھتی ہے کہ یا ٹیبل یا کرسی رکھ کر چڑھتی ہے، اور جالا مارتے مارتے وہ قرآن کو ادھر سے ادھر رکھنا پڑتا ہے. تو اسی حالت میں قرآن پاک کو اٹھا کر پتا نہیں کہ وضو ہے کہ نہیں ہے، غسل ہے کہ نہیں ہے، دونوں صورتوں میں قرآن پاک کو ڈائریکٹ ہاتھ لگا دیتی ہے. بھائیوں سے بھی گزارش ہے، بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ قرآن پاک کو جس گھر کے اندر بغیر وضو کے اٹھایا جاتا ہے اس گھر کی برکت کو اللہ رب العزت ختم کر دیتے ہیں.